بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسان اور جناتوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے آثارات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ کچھ انسانوں کے طرف سے بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی دلیل سے اٹل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کرو۔ جن نے کچھ عرصے کے لیے اجازت مانگی جو اسے کچھ سالوں کے لیے دی گئی۔ یہ جن دن رات ترکیبیں سوچتا رہا کہ ایسا کیا کروں کہ اپنے دلائل سے ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کی وسیع اور عریض چمن میں اس کی کم عمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے ایک الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اس جن نے فوراً ہی غائب حالت میں ایک رومال میں دوا سنگھا کر بے ہوش کر دیا اور لے کر اڑ چلا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھ دی تاکہ شہزادی ہوش میں آئے تو اچانک پریشان نہ ہو جائے۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان میں تھا اور دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھا۔ ہوش میں آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان دیر تک نئی جگہ اور نئے لوگ اور نئے ماحول کو اپنا نہیں پاتے، اسی لیے اس نے اس کی تمام ضرورت کی چیزیں رکھی اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ ابھی تم آرام کرو۔ کم عمر شہزادی غم اور دکھ میں روتے ہوئے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پرشفقت انداز میں جھوٹی تسلیاں دینے لگا تاکہ کہیں وہ بیمار نہ پڑ جائے، کیونکہ اگر وہ بیمار پڑ جاتی تو بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی خیریت بگاڑ کر رکھ دیتے۔ شہزادی کی پسند کے چیزوں کے متعلق پوچھا اور اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی کو جن کی عادت پڑ گئی اور وہ اسی جنات سے اپنی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی اور آس پاس کے کھڑکیوں سے جنگل اور دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک جنات ہے جو کمرہ سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا ہے، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی کم عمری سے جوان ہو گئی۔ جن کے آنے کے دورانیے میں لمبا وقفہ لگا چکے، اب وہ مطمئن تھا کہ شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے اور اس کو اب پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ بادشاہ معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہی اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے، دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی طوفانی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسی پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی ہو، ورنہ جنات تو خود بخود اندر آ موجود ہوتا تھا۔ شہزادی نے خوف و دہشت سے پوچھا، کون ہو تم؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہمیں کچھ دیر کے لیے اندر پناہ دے دو، طوفان گزرنے تک ہم رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تھا تو اسے اغوا ہونے سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نوجوان اچھے حلیے اور دوسرا انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شخص سے، جو کہ کافی زخمی تھا، اس کو اپنے پاس سے موجود مختلف دوائیاں دی تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹیاں کی۔ دونوں جوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے کیوں کر یہاں اکیلی رہ رہی ہے، لیکن انہیں فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔
شہزادی نے اگلے دن خود بتلایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کتنے دن گزر گئے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بتلایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت 7 یا 8 سال کی رہی ہوگی اور اب ان کی اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتلایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا، صرف ہم دونوں تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے اٹک گئے۔ چڑھتی طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی اور بچنے کی امید بھی، لیکن یہاں تو ایک اور ہی معاشرہ نظر آ گیا۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے بتایا کہ جن انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کا آنے کا وقفہ لمبا ہوا اور اس دوران شہزادہ بہتر ہو گیا اور ہوا وہی جو تقدیر نے رنگ دکھانا ہوتا ہے۔ شہزادی اور شہزادے کی آپس میں محبت دیکھ کر سادہ دل ملاح نے کہا، جناب عالی، میں آپ دونوں کا نکاح کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ کا اس طرح یہاں اکیلا رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں جلد سے جلد شہر تک پہنچ کر آپ کے لیے مدد لے کر آ جاؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے لاتعداد تختے نیچے موجود ہوں گے، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ ساری بحث سن کر شہزادی اور شہزادہ راضی ہو گئے اور ملاح نے ان کا نکاح پڑھایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ دن گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کسی طرح سے ایسے چھپا دیا تھا کہ جن کو شک نہ ہو۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کے بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، خود سوچ لو یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ دریا کے درمیان اس قدر بڑا طوفان گزرا کہ اس کی بو سے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن بھی ہوا اور پریشان بھی، اور شہزادی تک کھانے پینے کی چیزیں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے۔ شہزادے کے ضد تھی کہ ٹھیک ہونے کے بعد ہم دونوں فرار ہو جائیں گے، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ہر جگہ اسے تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملاح پر بھی حیرت تھی کہ وہ آج کئی مہینوں سے مدد لینے کے لیے گیا ہے اور واپس نہیں پلٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ سخت پریشان تھا کہ وہ اکیلے سب کچھ کیسے سنبھال سکے گا۔ شہزادی کو محسوس ہوا کہ جن کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ شہزادہ فوراً چھپ گیا اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا، تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا کر آج بادشاہ سلامت کے حضور پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک شرط تھی جو میں نے جیتنی تھی اور اب میں جیت گیا ہوں۔ اب تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت بہت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر اڑنا شروع کر دیا۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں سے بولا، 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی جو بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا وہ بدل نہیں سکتا، میں نے اس کو غلط ثابت کر کے دکھا دیا ہے۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی، لیکن اب اس شہزادے کی کشتی کے حادثے میں موت ہو چکی ہے، تو اب اس شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی اور ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادے کی شادی اسی شہزادے سے ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو اندر سے ایک شہزادی کے بجائے 3 لوگ نکلے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ جن نے یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا، تم اسی فلاں ملک کے شہزادے ہو نا؟ شہزادے نے شروع سے لے کر آخر تک کا سارا قصہ سنا دیا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا دے دی کہ اللہ پر یقین محکم نہ ہو تو ایسی بحث میں قدرت کو چیلنج کرنے والی حرکت ناقابل معافی ہوتی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کی نواحقین کے آنے تک شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا اور بالآخر سب کے سب
हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो अल्लाह ने लिखा होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।